غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے پھر حاضر خدمت ہے. آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فوج کے بیانیے پر آپ سے تبادلہ خیال ہو رہا ہے, اس سلسلے کی آج یہ چھٹی نشست ہے. آغاز کرتے ہیں. ہم سے دوسرے نقطے پر آپ سے بات ہو رہی تھی کہ بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے. اس نقطے کی تائید میں جو دلائل پیش کی جاتے ہیں اس میں پہلا کشمیر کا مسئلہ ہے, دوسرا پاکستان کے وسائل کو تقسیم کے فوراً بعد روک لینے کا مسئلہ تھا, اور پھر اسی طرح 65 کی جنگ. گزشتہ کل آپ نے فرمایا تھا کہ اس جنگ کے حوالے سے جو کچھ ہمارے ہاں تاریخی بیانیے پیش کیے جاتے ہیں وہ عملی حقائق کے برخلاف ہیں. معاملہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ آغاز وہاں سے ہوا ہو اور کسی دیرینہ دشمنی کا وہ شاخسانہ تھا, بلکہ کچھ اقدامات یہاں پہ ہوئے جس کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلا. آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس سلسلے کو. اسی دوسرے نقطے میں جو سب سے واضح اور سب سے مبرہن مثال پیش کی جاتی ہے وہ سانحہ مشرقی پاکستان کی ہے. آپ سب یہ جانتے ہیں, غام صاحب آپ کے علم میں ہے, بلکہ آپ نے تو شعور کی نظر سے اس پورے سانحے کو دیکھا بھی ہے. پاکستان دو لخت ہو گیا. سب جانتے ہیں کہ بنگال کے اندر ہندوستان کی افواج نہ صرف یہ کہ موجود تھیں بلکہ وہاں پر جو مزاحمتی تحریکیں تھیں, مکتی بہانی تھی, ان کو اسلحے کی فراہمی سے لے کر آخر تک ہمارے فوجیوں کو اسیر بنانے میں سب کچھ ہندوستان کی ایما پر ہوا, اس کی خواہش پر ہوا. ہمارا ملک ٹوٹ گیا اور وہاں خوشی کے شادیانے بجائے گئے. ہمارے لوگ وہاں پہ اسیر ہوئے اور ان کے ساتھ جو کچھ ظلم و جبر ہوا, بتائیے گا ملک دو لخت کرنے والا ہمارا پڑوسی ہمارا دشمن نہیں ہے؟ یہ بڑا غیر معمولی سانحہ تھا. مجھے وہ دن یاد ہے جب یہ حادثہ ہوا. اس وقت ہم لوگوں پہ کیا اثرات تھے, ہم تو ابھی طالب علم تھے, باقی لوگوں پر کیا تھے. میں جس شہر میں رہتا تھا لاہور, اس میں کیا صورتحال ہوئی, اس کے ایک درد انگیز سانحہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. کسی قوم کی زندگی میں اس طرح کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں وہ ایک تلخ یاد کی طرح اس کی تاریخ کے صفحات پر ثبت رہتے ہیں. لیکن مجھے بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ یہ سانحہ اسی بیانیے کا نتیجہ تھا. اس کا اگر کوئی محرک ہے, اس کا کوئی باعث ہے, یہ سانحہ اگر ہوا تو اسی بیانیے کی وجہ سے ہوا. یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک اس لحاظ سے بہت منفرد تھا کہ اس کے دو حصے تھے, ایک مغربی پاکستان اور ایک مشرقی پاکستان. دونوں حصوں کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا, اور یہ فاصلہ اس طرح نہیں تھا جس طرح ملیشیا کے مشرقی اور مغربی حصوں میں ہے کہ درمیان میں سمندر حائل ہے. یہاں ایک پورا ملک حائل تھا, وہی ملک جس کے ساتھ کچھ تنازعات بھی ہیں, جیسے کشمیر ہے, جیسے اور بعض تنازعات ہیں. اس طرح کی صورتحال میں ان دونوں حصوں کو کیا چیز متحد رکھ سکتی ہے؟ میں آگے جا کے تحلیل کر کے بتاؤں گا کہ ایک ہی چیز متحد رکھ سکتی تھی, اور وہ یہ کہ آپ ان کے سیاسی حقوق میں کبھی مداخلت نہ کریں. جب آپ کسی قوم کے سیاسی حقوق میں مداخلت کرتے ہیں تو یہ ابتدا میں بہت چھوٹی بھی ہو تب بھی اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب کہ آپ طاقت اور صرف طاقت کے بلبوتے پر نظم حکومت چلا رہے ہیں. یہ دنیا ختم ہو چکی تھی, فتوحات کا زمانہ نہیں تھا. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کسی علاقے کو فتح کر کے وہاں اپنی 50-100 سال تک حکومت قائم رکھیں. میں اس پر تبصرہ کر چکا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم نے دنیا میں کیا تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں, اور پہلی جنگ عظیم کے بعد خاص طور پر 1928 کے بعد دنیا نے کس طرح سے فتوحات کے ذریعے سے ملکوں پر قبضہ کرنے کو, اس قبضے کو برقرار رکھنے کو کم و بیش ناجائز قرار دے دیا تھا. اس وقت ہم اسی دنیا میں رہ رہے تھے, اسی دنیا میں اس وقت بھی رہ رہے ہیں. اس میں کوئی بڑی تبدیلی یا بڑا تغیر ابھی نہیں آیا ہے. اس طرح کی صورتحال میں ایک ملک کی فوج یہ بیانیہ بنا کر اس پر قبضہ کر لیتی ہے. یہ قبضہ ظاہر ہے کہ ملک کو فتح کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ مقابلے میں لڑنے والا کون ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا, انتخابات میں بلا مقابلہ کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ, تو بلا مقابلہ ملک فتح ہو گیا. جس شخص نے یہ اقدام کیا اس کو
اگر آپ اس کی وجاہت کے لحاظ سے دنیا کے سب ملکوں کے درمیان مقابلے کے لیے کھڑا کر دیں جیت جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جیسی قوموں میں جن کی ذہنی پستی اپنی آخری انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، ایسی ظاہری چیزیں کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ محض ایک فوجی حکمران نہیں تھا، بلکہ اپنا ایک زاویہ نظر بھی رکھتا تھا۔ اس زاویہ نظر کا اظہار ہوا ہے، اس کی ڈائری میں ہوا ہے، اس سے ملنے والوں نے کیا ہے، اس کی گفتگوؤں میں ہوا ہے، اس کی تقریروں میں ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اس ملک پر قبضہ کیا گیا ہے۔ اس کا پورا نظام، یعنی ظاہر ہے کہ سیاسی حقوق ہی پر ملک کھڑا تھا، اس پورے نظام کو اپنے اس نقطۂ نظر کے مطابق ایک نیا آئین دیا گیا۔ ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اس وقت 56 کا آئین بن چکا تھا، یہ آئین ختم کر دیا گیا۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو 23 مارچ کو ہمارے ہاں پیریڈ ہوتی ہے اور ایک دن منایا جاتا ہے، یہ اصل میں اس آئین کی منظوری کا دن ہے، لیکن چونکہ 23 مارچ کو قرارداد بھی پاس ہوئی تھی تو آئین کی یاد تو ہم باقی نہیں رکھ سکتے تھے۔ پہلے یہ اسی دن کے لیے یوم جمہوریہ کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، بعد میں اس کو پھر قرارداد پاکستان سے جو 1940 میں پاس ہوئی متعلق کر دیا گیا۔ یہ خود اب ہماری تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ نیا آئین دیا گیا، وہ نیا آئین صدارتی آئین تھا، صدارتی دستور تھا۔ اس میں بالواسطہ جمہوریت، جس کو بنیادی جمہوریت کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ 80,000 کے قریب نمائندوں کا ایک الیکٹورل کالج بنایا گیا اور اس کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ صدر کا انتخاب کرے گا۔ اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش آسان نہیں تھی، جتنی سیاست اس سے پہلے موجود تھی ختم کر دی گئی۔ یہ صرف سیاستدان تھے دونوں جگہوں کے جن کے باہمی روابط تھے، جو ملک کو چلا رہے تھے۔ خواجہ ناظم الدین کہاں کے تھے، سہروردی کہاں کے تھے، یعنی مشرقی پاکستان کا بڑا غیر معمولی کردار تھا ہماری سیاست میں۔ یہ سب کچھ جب الٹ کر پھینک دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی جو قوموں میں اور قوم کے مختلف حصوں میں یا مختلف قومیتوں میں حقوق کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، اسی کے نتیجے میں ہوئے۔ اس کی آخری کوشش بھی کی گئی محترمہ فاطمہ جناح کی قیادت میں کہ شاید صورتحال تبدیل کی جا سکے، لیکن وہ سب کچھ بھی اسی بیانیے کی نظر ہو گیا۔ یعنی یہ بیانیہ صرف بیانیہ نہیں رہتا، یہ اپنے انڈے اور بچے بھی پیدا کرتا ہے، یہ اس کے بدترین نتائج کو واقعات کی صورت بھی دیتا ہے، یہ اس کے بعد دھاندلی کرنے سے بھی باز نہیں آتا، یہ جھوٹ بولنا بھی سکھاتا ہے، یہ جھوٹ کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے تصورات قائم کراتا ہے۔ اس کی پوری تاریخ یہی ہے۔ یہ سب ہوا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے سامنے سیاسی طریقے سے اپنے حقوق کو بیان کرنے، منوانے، ان کی بنیاد پر کوئی تبدیلی لانے کے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ جب یہ راستے بند ہو گئے، پھر مشرقی پاکستان کی قیادت یہ سمجھتی تھی کہ اب کم سے کم جو کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک نیم خود مختاری ہمیں مل جائے۔ چنانچہ جب ہمارے اس بیانیے کے خالق اس قابل نہیں رہے کہ وہ اب آگے ملک کو چلا سکیں، تو اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کی خلاف ورزی کر کے، یعنی ان کے اپنے بنائے ہوئے آئین کی روح سے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو اقتدار منتقل ہونا چاہیے تھا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرح اقتدار منتقل کرتے، انہوں نے اب ایک اور مارشل ایڈمنسٹریٹر کو منتقل کر دیا۔ اور وہ کیا تھا، اس کی شخصیت کیا تھی؟ بس وہ ایک شاہکار ہی تھا ان کے ہنر کا۔ یہ وہی صاحب تھے جن کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جب کشمیر میں طاقت ہوئی تو اس موقع پر انہی کا انتخاب کیا گیا تھا۔ یعنی اس سے پہلے 65 کی جنگ کے پس منظر پر گفتگو کرتے ہوئے میں اس طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ ان کو اقتدار دے دیا گیا اور انہوں نے پھر اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے جو سیاست بازی کی ہے، اس کی داستان سنائی نہیں جا سکتی۔
اس کے بعض مراحل انتہائی تکلیف دہ ہیں، اس سب کے باعث سے انتخابات ہو گئے، اور کوئی شبہ نہیں کہ 1971 کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے ایسے انتخابات تھے کہ کسی جیتنے اور کسی ہارنے والے نے کبھی ان پر انگلی نہیں اٹھائی، بڑی حد تک آزادانہ انتخابات ہوئے۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ مشرقی پاکستان میں انتخاب جیت گئے جو وہاں نیم خود مختاری کا تصور پیش کر رہے تھے۔ وہ 6 نکات کی صورت میں پیش کیا گیا تھا، ہمارے ہاں اس پر بہت رد عمل ہوا۔ ایوب خان صاحب نے بھی ان پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک کانفرنس میں جو سیاستدانوں کے ساتھ ہوئی یہ کہا کہ میں اس طرح ملک کو توڑنے کی دستاویز پر دستخط نہیں کر سکتا، لیکن یہ محض بے بصیرتی تھی۔ صورتحال جو کچھ بن چکی تھی اور جو بنا دی گئی تھی اور جو اس بیانیے نے معاملات برباد کر دیے تھے، اس کے بعد یہ غنیمت تھا کہ ان کو تسلیم کر لیا جاتا۔ کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک طرح کی نیم خود مختاری تھی، یعنی اگر ان کی ٹھیک ٹھیک تعبیر کریں تو وہ کانفیڈیشن کے تصور کے قریب لے آئے تھے معاملات کو۔ نہیں قبول کیا گیا، وہ جیت گئے انتخاب اور بڑی اکثریت کے ساتھ جیتے، اور جو کچھ بھی یہ ملک اس وقت موجود تھا اس میں ان کا حق تھا کہ وہ پورے ملک پر حکومت کریں، لیکن وہ حکومت انہیں نہیں دی گئی، اور جب نہیں دی گئی تو پھر پہلے سے حقوق کا احساس بھی موجود تھا۔ ایک سیاسی جدوجہد جو حقوق کی جدوجہد تھی آگے بڑھ کر اپنی روح میں اور اپنے باطن میں حق خود ارادی کی جدوجہد بن گئی، اور جب کوئی جدوجہد حق خود ارادی کی جدوجہد بن جائے جو بدقسمتی سے ہم کبھی کشمیر میں نہیں بنا سکے یا کشمیر کے لوگ بھی نہیں بنا سکے، حق خود ارادی کی جدوجہد بن جائے اور اس جدوجہد کی قیادت اس طرح سے انتخابات جیت کے اپنے آپ کو منوا لے، اس ملک کو یا اس قوم کو کبھی اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے اس بیانیے کا ناگزیر نتیجہ تھا۔ ایسا نتیجہ نکل رہا ہو اور آپ کے سامنے اس کے تمام مقدمات ترتیب پا جائیں، اس کی قیادت بھی آپ کے پاس موجود ہو، پوری قوم بھی اپنے جذبات کے ساتھ اس کے حق میں کھڑی ہو، علیحدگی اور علیحدگی یہی چیز لوگوں کی روح میں سرایت کر گئی ہو، بہت بڑی اکثریت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو، اور قیادت وہ آپ کی ستمرانیوں کی داستان ان کے سامنے سنائے، اس میں کچھ مبالغہ بھی ہوگا، جھوٹ بھی ہوگا، سچ بھی ہوگا، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس موقع کے اوپر اگر کسی ہمسائے کے ساتھ آپ کے تنازعات ہیں تو وہ آگے بڑھ کے اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یعنی اس کو بھی کسی ازلی ابدی دشمنی سے تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ کے تنازعات کی ایک دنیا ہے، اس میں آپ نے انتہا کر دی، تو ایک قوم کا حق خود ارادی اپنی ذات میں ایک مانی ہوئی چیز ہے۔ دور حاضر میں جو سیاسی اقدار مان لی گئی ہیں اور جن کو اب بڑی مقدس اقدار سمجھا جاتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں 4 ہی، جمہوریت ہے، بنیادی حقوق ہیں، قانون کی حکمرانی ہے اور قوموں کا حق خود ارادی ہے۔ تو وہ معاملہ جو باہمی طور پر سیاسی طریقے سے طے ہو سکتا تھا، ہم نے جب اس کو خود اپنے اقدامات کے نتیجے میں، اور ہم نے نہیں، یعنی قوم نے نہیں، بلکہ اسی بیانیے کے مصنفین نے، اسی بیانیے کے تحت حکومت کرنے والوں نے، اس وقت کوئی سیاستدان حکومت نہیں کر رہا تھا، جب اس کو وہاں پہنچا دیا تو پھر یہ ہونا تھا۔ اس میں اصل مجرموں کا ذکر کرنا چاہیے، نہ کہ اس بیانیے کے خیالی دشمنوں پر سنگباری کرنی چاہیے۔ آپ سے جو نقطہ آپ نے واضح فرمایا بالکل ایک نیا اور منفرد زاویہ نظر ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم جو لوگوں کا سیاسی مطالعہ ہے اور پاکستان کی تاریخ پہ جن کی نظر ہوتی ہے، اور ہم لوگ بھی بچپن سے جس زاویے سے اس کو دیکھ رہے تھے اس کو آپ نے بالکل ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیا۔ کچھ ضمنی پہلو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ ایک چیز یہ جو نقطہ آپ نے اس سے گزشتہ نشست میں بیان کیا تھا کہ موجودہ دور جو ہے اس میں کسی بھی تنازع کا فوجی حل عملاً ممکن نہیں ہے، اس کو ایک بڑی واضح مثال سے اسی سانحے کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں۔ بھارت نے اپنے مقاصد کے تحت اپنے جو بھی ان کے ذہنی خلفشار تھے، تنازعات تھے، اس کے پس منظر میں باقاعدہ فوج بھی وہاں پر اتار دی، اس کے باوجود جو بنگلہ دیش ہے وہ بھارت کا حصہ نہیں بن سکا، اس کو بنگلہ دیش ہی بننا پڑا۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس وقت ایک عالمی نظم قائم کر دیا گیا ہے تو اس میں یہ غلط فہمی تو آپ کو ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور عراق اور فلاں یہ آزاد ملک ہے، ایسا بالکل نہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک عالمی نظم، ایک ورلڈ آرڈر قائم کیا گیا ہے،
اور یہ انہی لوگوں نے قائم کیا ہے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں دنیا فتح کی ہے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ دنیا فتح کی ہے. فاتح عالم اس سے پہلے اس درجے کے نہیں ہوتے تھے. انہوں نے دنیا فتح کی ہے اور پوری دنیا کو فتح کرنے کے بعد باہمی طور پر ایک نظم بنایا ہے. وہ نظم اس وقت قائم ہے اقوام متحدہ کی صورت میں. اس میں ان 5 قوتوں کو جنہوں نے وہ جنگ جیتی ہے دوسری جنگ عظیم اور جو ایک لحاظ سے عالمی فاتح تھے، ان 5 کو استرداد کا حق حاصل ہے، جس کو آپ ویٹو کا حق کہتے ہیں. اس کے تحت دنیا چلائی جا رہی ہے. تو اس میں بس یہی ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ دونوں آپس میں، یعنی 2 قوتیں، مثال کے طور پر امریکہ اور روس ہے، مثال کے طور پر برطانیہ اور چین ہے، ان کے مابین کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، اس کو بالعموم ہونے نہیں دیا جاتا. اس کے بہت سے مواقع پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ اگر وہ ہو گیا تو پھر یہ نظم قائم نہیں رہے گا. اس کو روکا جاتا ہے بڑے پیمانے پر. ان بڑی طاقتوں میں سے بھی کوئی طاقت اگر آگے بڑھ کے جسارت کرتی ہے، جیسے ابھی روس نے کر لی ہے، آپ نتائج دیکھیے گا. چین نہیں کرتا، حالانکہ تائیوان پر اس کے حق کا ذکر ہوتا رہتا ہے اور اس کا اعلان بھی کرتا رہتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں، لیکن وہیں آپ فوجی کارروائی کر سکتے ہیں. یہاں ان میں سے کوئی بڑی طاقت یا تو خود آگے بڑھ کے کرے، اور یا اس کے مسالے ہوں کہ وہ آپ کے ذریعے سے ایسی کوئی کارروائی کرائے. اور اس میں دنیا کا جو نقشہ اس وقت بنایا گیا تھا، یہ میز پر بیٹھ کر بنایا گیا تھا. جو ملک اس وقت آپ دیکھتے ہیں، ان فاتحین نے ان کی لائنیں کھینچ دی تھیں اور پھر اسی کے مطابق یہ بنا دیے گئے. اس میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بعض قضیے رہ گئے ہیں، جیسے فلسطین کا معاملہ ایک قضیہ بن گیا، جیسے کردستان کا معاملہ بھی حال میں پھر اس پہ اقدام ہو رہا ہے ترکی کی طرف سے، ایک قضیہ بن گیا. یوکرین کا معاملہ تو خیر نیٹو کی وسعت کی وجہ سے بنا ہے، ورنہ بالعموم قضیے چکا دیے گئے تھے. تاہم کہیں کہیں جیسے مشرقی تیمور کا ایک معاملہ آپ کو یاد ہوگا. تو اس طرح کے بعض قضایا ہیں جن کو وہ اپنے طریقے سے حل بھی کرتے رہتے ہیں، اور کبھی اقدام کرنا چاہیں تو کر بھی لیتے ہیں اور کبھی اقدام کرا بھی دیتے ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر میں آپ اس طرح کی اقوام جیسے سعودی عرب نے کوشش کر کے دیکھ لی یمن میں، تو اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں وہ صرف اپنے آپ کو برباد کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. کوئی فوجی اقدام ہو نہیں سکتا کہ وہ دنیا کے نقشے میں تبدیلی کر دے اور اس کو قبول کر لیا جائے. آپ کو واپس جانا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے کہ رن آف کچھ میں پاکستان نے کامیابیاں حاصل کر لی تھی. اس کی بڑی واضح دلیل ہے کہ جب آخر میں فائر بندی ہوئی اور علاقے خالی کرنے پڑے تو پاکستان نے کوئی 3-4 گنا زیادہ علاقہ واپس کیا ہے. ہندوستان کا علاقہ اتنا نہیں تھا جتنے پہ اس پہ قبضہ کیا تھا. اسی سے حوصلہ پا کر کشمیر میں آپریشن جبرالٹر کی ابتدا کی گئی تھی، اور بعد میں آپریشن گرینڈ سلیم ہوا، اور پھر اس کے بعد 65 کی جنگ میں ہندوستان نے حملہ کر دیا. تو یہ سب جو کچھ ہے اس کو سامنے رکھیں، یہ ہماری تاریخ ہے. اس کو سامنے رکھ کر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فوجی طریقے سے یہ ممکن ہی نہیں. ہماری افواج یعنی نیم خود مختار ملکوں کی یہ افواج جو بظاہر خود مختار لگتے ہیں، یہ صرف اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اندرون ملک نظم و نسق کو قائم رکھیں. اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں. کبھی دیکھیے نکال کے ایران عراق نے جنگ کی، اس میں شط العرب کا جھگڑا ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور نقطہ میں چاہتا ہوں اس موقع پہ، اس پہ بھی آپ سے وضاحت لوں. عام طور پر ایک جذباتی آرگومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے بھئی جو کچھ تھا چلو محرومیاں تھیں مشرقی پاکستان میں، کچھ زیادتیاں بھی ہوئیں، فوجیوں سے بھی ہوئیں، سیاستدانوں سے بھی ہوئیں. ملک جب بنا اس وقت بھی کچھ زبان کے مسائل وہاں پیدا ہو گئے. مسئلہ تو ہمارا تھا نا، ہمارے گھر کا مسئلہ تھا. یہ باہر سے اس کو اٹھ کے آنے کے، ہمارے اس پورے قضیے میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال کے ملک کو دولخت کرنے میں، مہمیز دینے میں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ ازلی ابدی دشمنی کا ثبوت نہیں ہے؟ اس کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تھا. ذرا اس روشنی میں بھی بتائیے گا کہ خود ہم اپنی دوسری جانب افغانستان میں اس نقطہ نظر کے قائل نہیں ہیں، اور شب و روز ہم مداخلت کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بھارت کے بارے میں تصور ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے. یہ ہم مسلمانوں کا مزاج ہے. یعنی ہمارے ہاں انصاف کی بات کرنا یہ اب قصہ ماضی بن چکا. میں بعض اوقات بالکل حیرت میں رہ جاتا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جس کو اس کی کتاب میں اس کے پروردگار نے یہ کہا ہے کہ تم انصاف کی بات کرو اور انصاف کی بات کہو، اگرچہ وہ تمہیں اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف کہنی پڑے.
وَكُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، اس کو ایمان کا تقاضا بنا دیا ہے۔ اور دوسری سورہ میں، یہ نساء میں ہے، مائدہ میں اس کو دوسری قوموں سے متعلق بیان کیا ہے۔ یہی الفاظ کہہ کے کہ قائم بالقسط رہو، انصاف کی بات کرو، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم بے انصافی کی بات کرو، اعدلوا، تقوی اور عدل کے ساتھ بات کرو، یہی اقرب للتقوی ہے۔ یہ وہ قوم ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کے لوگوں کے درمیان میں آپ بیٹھ جائیں، یہ بالکل اپنے اور بیگانے میں چیزوں کو تقسیم کرتی ہے، اور اس کے بعد اپنوں کے لیے ہر چیز کو کسی نہ کسی دائرے میں قبول کر رہی ہوتی ہے، دوسروں پر الزام تراشی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی سیاست کی تصویر یہی ہے، اس کے باہمی تعلقات کی تصویر یہی ہے، اور جھوٹ بولنا قومی مفاد میں اتنا ہی بڑا فریضہ ہے جس طرح مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی۔ یہ نقطہ بھی واضح فرمایا۔ ایک اور چھوٹا سا ضمنی پہلو میں چاہتا ہوں اس دوسرے نقطے میں کہ بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، وہ بھی پیش کر دوں آپ کی خدمت میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تو 4 بڑے واضح پیغامات تھے، نشانیاں تھیں، اس پر آپ نے تبصرہ فرمایا، لیکن اس کے علاوہ پراکسی وار کے طریقے پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، را ہے، ایجنٹس ہیں۔ ہمارے ہاں سے کلبھوشن یادو پکڑا جاتا ہے، ہمیں عالمی پابندیوں کا سامنا ہے، مغربی ممالک کی جو تجارتی منڈیاں ہیں ان تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ اسی طریقے سے اقوام متحدہ میں ہمارے ملک کو تنہا کرنے کی بات ہوتی ہے، FATF کا بھی ذکر آیا، لابنگ ہوتی ہے پوری دنیا میں، بھارت ہمارے خلاف ایک طریقے سے مشترکہ محاذ بناتا ہے، مغربی اقوام کو بھی ابھارتا ہے، ہماری خطے میں جو حیثیت ہے اس کو بھی مجروح کرتا ہے، ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے، تجارت کو بھی فروغ نہیں دینے دیتا، عالمی سطح پر ہمارے تشخص کو مس کرتا ہے۔ ان چیزوں کو چلیں چھوڑ دیں، یہ تو سامنے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب کچھ۔ اس سے کس کو انکار ہے؟ یعنی ایک تنازع کو جب آپ آگے بڑھ کے دشمنی میں بدل دیں گے، اسی پر تو ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی ازلی ابدی دشمن کا سوال نہیں تھا، یعنی مسلمانوں کی قیادت، ہندوؤں کی قیادت، سب مل کے معاملات کر رہے تھے۔ اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا ایک متحدہ ملک کے تقسیم ہونے کا، اس وقت کی سیاسی قیادت نے امن کے ساتھ یہ چیز حاصل کر لی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، وہ زیر بحث نہیں، لیکن کیا انہوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے تھے، دشمنی کی تھی؟ میز پر بیٹھ کر انہوں نے تقسیم کو قبول کیا۔ یعنی تقسیم کا اگر کوئی ادعا تھا تو ہماری طرف سے تھا، مسلمانوں کی قیادت کی طرف سے تھا، لیکن دوسری طرف کے لوگوں نے اسے قبول کیا میز پر بیٹھ کر۔ وہ نہیں چاہتے تھے ماننا۔ تو تنازعات کو جب آپ آگے بڑھاتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، دونوں جانب فرشتے نہیں ہیں، وہ پھر ادھر بھی دشمنی میں بدلا ہے، ادھر بھی دشمنی میں بدلا ہے، پھر دشمنی میں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی پر تو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ازلی ابدی دشمنی نہیں ہے، یہ دشمنی پیدا کی گئی ہے، دونوں جانب پیدا کی گئی ہے، یہ قوموں کی دشمنی نہیں ہے، یہ کوئی مذاہب کی دشمنی نہیں ہے، یہ پیدا کی گئی ہے، اور سیاسی تنازعات کو دشمنی میں تبدیل کیا گیا ہے۔ دونوں جانب کی بے بصیرت قیادت نے یہ سب کام کیا ہے۔ ادھر کن لوگوں نے کیا ہے وہ ادھر کے لوگ محاکمہ کر کے دیکھیں، ہمارے ہاں اس بیانیے نے کیا ہے، اسی کے خالق اس کے مجرم ہیں، اور یہ قومی مجرم ہے، اور جب تک تاریخ لکھی جاتی رہے گی اس جرم کی تحلیل ہوتی رہے گی، جرم کی تحلیل ہوتی رہے گی۔ فوج کے بیانیے کا دوسرا نقطہ کہ بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، بڑی تفصیل سے غامدی صاحب سے آج چھٹی نشست میں ہم نے اس نقطے پر بھی بات کی۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو تیسرا نقطہ ہے کہ ہمارے خطے کی جو صورتحال ہے، جس جگہ پر ہم واقع ہیں، کہا جاتا ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ایک پوری کی پوری تھیوری اور فلسفہ، عالمی طاقتوں کے مفادات کو صرف اور صرف فوج ہے جو اس خطے میں پروان چڑھا سکتی ہے اور اپنے ملک کو بچا سکتی ہے۔ جانیں گے غامدی صاحب سے خطہ جس میں ہم واقع ہیں اس کے اندر جو کانفلکٹس ہوتے ہیں، کیا سیاسی قیادت کے اندر اتنی بصیرت بھی ہے کہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کر سکے۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے غامدی صاحب، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔